Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا شریعت میں کیسا ہے، برائے مہربانی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے بھائی، مذاق کے حوالے سے امام شافعی کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور پھر وہی طلاق اس کے بعد فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ وہ کیسے کہ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا، ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ، جو بادشاہ کی انتہائی عزیز ترین بیگم تھی، وہ بھی مذاق کے موڈ میں بولی، مجھے آپ شکل سے تو جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فقرہ سننا تھا کہ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا، میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اب ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق واقع ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے۔ شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہیں۔ لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، جناب یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے شرطاً کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ تو طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی ضمانت دے دے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی ضمانت کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ نوجوان مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوئے کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا ضمانت نامہ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ نوجوان مفتی نے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا، میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا، میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف آگے بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی، اے بادشاہ سلامت، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی بھی لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرائے اور انہوں نے قرآن پاک کی سورۃ النازعات کی آیات نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کے متلاشی تو ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ یاد رہے، اللہ کریم کی ذات کبھی یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کا بندہ جہنم کا ایندھن بنے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت کا سامنے سے گزر ہوتا ہے، اس نے اپنی گود میں اپنا ایک چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس عورت کو دیکھتے ہیں تو حضور نے اپنے غلاموں سے پوچھا، کیا میرے غلاموں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عورت کو لالچ دے کہ ہم اتنا آپ کو چیزیں دیتے ہیں، آپ اپنا بچہ اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دو، کیا یہ عورت کر لے گی، اس بات کو مان لے گی؟ تو سارے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا یہ عورت ہرگز نہیں کرے گی۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی ممتا کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کی اولاد اس کے سامنے تڑپتی رہے اور وہ ماں سکون سے بیٹھی رہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں یاد رہے، یہ ایک عورت کی ممتا اس بات کو پسند نہیں کرتی تو وہ کریم رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو جہنم کہیں در بننے دے گا؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچتے رہیں، ہم ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی والے کام کرتے رہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بے یار و مددگار ہوتا ہے، بے سہارا، بے آسرا، بے کس، بے بس ہوتا ہے، سوائے ایک ہنر کے۔ ایک اس کے پاس ہنر ہوتا ہے، اس ایک ہنر کے سبب سے وہ اپنی ساری باتیں اپنے والدین سے منوا لیتا ہے۔ تو وہ ایک ہنر کیا ہے؟ وہ ہے رونا، آنکھوں سے آنسو بہانا، عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو وہ آنکھوں سے جو ہی آنسو بہاتا ہے تو اس کے والدین اس کی ساری منشائیں، اس کی ساری چاہتیں پوری کر دیتے ہیں۔ تو یاد رہے، جو بندہ اس ایک ہنر کو اللہ کے بارگاہ میں لے کر جائے گا، اللہ کریم بھی کبھی اسے خالی نہیں موڑے گا، اللہ کریم کبھی اسے مایوس نہیں ہونے دے گا، اللہ کریم کبھی اسے پریشان نہیں ہونے دے گا، اللہ کریم کبھی اسے غمگین نہیں ہونے دے گا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے غلاموں، تم اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر تو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر تو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ کریم تم پر کیسے رحمتوں کی بارش برساتا ہے، کیسے اللہ کریم تم پر کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں رونا سیکھ گیا، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا سیکھ گیا، تو اس کی یہ دنیا بھی پرسکون اور آخرت بھی کامیاب و کامران ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایسے کام سے بچتے رہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی والا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹانے والا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والا ہو، اور ہر ایسے کام کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہو، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوتا ہو، اور ہمارے دونوں جہان سرخرو اور کامیاب ہوتے ہوں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔